حامدا ومصلیا اما بعد۔ محترم سامعین و حضرات حکم، آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں جہاں ایک طرف باطل فرقوں اور دشمنان اسلام کی جانب سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف الحادی فتنوں کا ایک طاغوتی سیلاب امڈ رہا ہے جو مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ الحادی فتنے کہیں تو جاوید احمد غامدی کی شکل میں شریعت محمدیہ کے متعین کردہ قوانین کو تحریف کرنے میں کوشاں نظر آ رہے ہیں، تو کہیں پر اہل قرآن کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حجت ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو کہیں پر انجینئر علی مرزا جیسے گمراہ لوگ عوام الناس کو گمراہ کرنے اور صحابہ اکرام جیسی مقدس جماعت پر بہتان درازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آئیے ان باطل فرقوں اور الحادی فتنوں کے عقائد و نظریات پر ایک عقابی نظر ڈالتے چلیں۔ محترم سامعین، ان شرانگیز فتنوں میں ایک بڑا فتنہ غامدیت ہے، جس کے باطل عقائد و نظریات کا عالم یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے۔ غامدی کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو اجتہاد کا حق حاصل ہے، اجتہاد کی اہلیت کے لیے کوئی شرط متعین نہیں۔ اسی پر بس نہیں، حضرت کا کہنا ہے کہ سنتوں کی تعداد صرف 27 ہے، اور نواسۂ رسول فرزند حیدر کرار حضرت حسین رضی اللہ عنہ باغی اور یزید بہت متحمل مزاج اور عدل پسند بادشاہ تھا۔ یہ مختصر عقائد تھے غامدی صاحب کے۔ اب آتے ہیں انجینئر علی مرزا کے عقائد و نظریات پر۔ تو انجینئر صاحب کا کہنا ہے کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں، اور لفظ اللہ یہ ایک مہمل لفظ ہے، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں۔ نیز ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ اگر قادیانی لوگ ہم کو کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے، اور اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کے ایمان کی تکفیر کر دے تو ہم اس کے ایمان کی تکفیر نہیں کہیں گے۔ اور ایک تقریر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان دو فتنوں کے علاوہ ایک فتنہ منکرین حدیث ہے۔ اس فتنے کے لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کا نام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے سے صریح انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر صرف 2 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ سب نوافل ہیں، اور اس کو ادا کرنے کے صرف 2 اوقات ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ڈاکے کی طرح قرآن پہنچا دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ڈاکے کی طرح قرآن پہنچانا تھا۔ اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابہ پر واجب تھی نہ ہم پر واجب ہے۔ وقت کی نزاکت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کے تمام عقائد و نظریات پر روشنی ڈالوں، البتہ اختصار کے طور پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ان تمام ملحدین کا ایک ہی نظریہ خاص ہے، انکار حدیث اور قرآن کی منمانی تفسیر کرنا۔ الغرض، ان گمراہ کن عقائد کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، سب سے پہلے رب ذوالجلال کا اعلان سن لو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو قول نبی ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث کا انکار کرنا گویا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ قرآن میں جہاں بجا اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا شارح فرماتے ہوئے کہا گیا، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی تم لوگ احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ مفاہیم و تفاسیر پر عمل کرنا چاہو گے تو یاد رکھو گمراہی اور ضلالت ہی تمہارا مقدر ہوگی۔ محترم سامعین، ان فتنوں کے سد باب کے لیے علماء و صلحاء کو تبلیغ دین و اشاعت دین کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا، اور ساتھ ہی ان فتنوں کے تعاقب کے لیے اینقص الدین و انحی کے مطابق جذبہ صدیقی کو پیدا کرنا ہوگا۔ اخیر میں ایک شاعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔
جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة